السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ون ٹیک شو ود نعمان علی۔ آج بات کرتے ہیں کچھ اہم خبروں پہ، جس میں اب پاکستان کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے اور بھارت کی پھر سے فضول بونگیاں اور کدڑ بھوکیاں ہیں، ان سب پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن ایک بہت اہم خبر جو کہ بنگلہ دیش سے آئی ہے کہ ان کے ایک سابق میجر جنرل جو ہیں انہوں نے پاکستان کے حق میں بیان دیا ہے اور کہا کہ اگر بھارت جو ہے پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو بنگلہ دیش جو ہے نا وہ بھارت کی جو 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں ان پہ قبضہ کر لے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بھارت نے پھر سے اپنے جو ہم نے میڈ ان انڈیا جو ہیلی کاپٹرز ہیں ان پہ بات کی تھی، تو ان کو دوبارہ جو ان کی فوج کے لیے استعمال کرنے کے لیے انہوں نے کہہ دیا دھرو ہیلی کاپٹر جو گرتے پھر رہے تھے پہلے ہی۔ تو اب ان کی مرضی ہے، لیکن سننے میں آیا کہ نیوی اور ایئر فورس کو دور رہنے کے لیے انہوں نے اپنی بس فوج کو جو بلی کا بکرا وہ اپنی بھارت بنانے لگا ہے۔ تو بس اب حکومت ان کی ہے ہی بہت اچھی، الٹے سیدھے فیصلے کرتی ہے تو ان کے یہی معاملات ہیں۔ تو ایک یہ بڑی سب سے بڑی بیوقوفی انہوں نے جو ظاہر کرتی ہے کہ ان کے پاس کوئی جو ساز و سامان نہیں ہے، کوئی جو چرچ کی چیز نہیں ہے، جو ان کو اپنی خراب چیزوں کو دوبارہ جو ہے نا ورکنگ میں لانا پڑ رہا ہے، گراؤنڈ کی ہوئی چیزوں کو۔ تو بس شیطان دماغ ہے اس کا، اور عقل وقل ویسے کوئی ہے نہیں، تو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ کیا وہ حرکتیں کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ دوسری بڑی خوشخبری جو پاکستان کے لیے یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی ابدالی میزائل کا جو ہے تجربہ کیا الحمدللہ، اور کامیاب تجربہ کیا ہے۔ ویسے تو پاکستان اس کی اپنی ایک پریڈ کی جو نمائش میں پہلے دکھا چکا ہے، لیکن تجربہ کرنا جو ہوتا ہے وہ پھر دشمن کو جو ہے نا ایک آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو دوبارہ سے یاد دلانا ہوتا ہے کہ اگر جیسے کہ آپ کو بتایا جائے کہ ابدالی جو میزائل ہے اس کی 400 کلومیٹر رینج ہے، تو دشمن پر اپنا سوچتا ہے نا کہ جیسے بھارت سوچ رہا ہوگا کہ پاکستان کے بارڈر سے جو بھارت میں 400 کلومیٹر تک آگے تک جو ہے یہ میزائل جو ہے وہ ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ بیسیکلی جو اس کا پرپز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ دشمن کی چھاؤنیاں اور ان کو تباہ کرنا۔ تو 400 کلومیٹر اس کی رینج ہے الحمدللہ۔ تو بس بھارت کو جو ہے وہ پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کے بعد بہت جدید ٹیکنالوجی ہے، اس کا الحمدللہ ہم نے آج کامیاب جو تجربہ بھی کیا ہے۔ تو بس پاکستان کتنا آگے ہے ہر چیز میں، یا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات سے الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تیسری بات کرتے ہیں کہ یہی جو خارجی ہیں جو دشمن کی طرف سے جو ہے پاکستان کی ترقی سے جلتے ہیں، کل کامیاب آپریشن ہوا ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ کامیاب آپریشن کے بعد جو ہے متعدد خارجی جو ہے ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ تو کامیاب آپریشن ہوا ہے بہت زیادہ، تو الحمدللہ پاکستان کی فوج کی یہ کامیابی ہے، اور اسی طرح ہی یہ معاملات چل رہے ہیں، اور پاک فوج اپنے ملک پاکستان کی حفاظت میں ہر وقت الحمدللہ لگی ہوئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں جو بھارت کے خلاف اور پاکستان کے حق میں بیان دیا ہے بنگلہ دیش کے ایک سابق میجر جنرل ہے جن کا نام فضل الرحمان ہے۔ بیسیکلی یہ فوج میں رہ چکے ہیں بنگلہ دیش کی، اور کافی انہوں نے ترقیاں بھی پائی ہیں، لیکن 71 میں جب بنگلہ دیش سے علیحدہ ہوا تو یہ بعد میں ان کو احساس ہوا کہ بھارت نے جو ہے بنگلہ دیش کو استعمال کیا، اور اب چونکہ بنگلہ دیش سے جو ہے حسینہ واجد جیسی انڈین پرو حکومت ختم ہو چکی ہوئی ہے، اور اب بنگلہ دیش جو ہے وہ بنگلہ دیش کی عوام تو پہلے ہی پاکستان سے بہت محبت کرتی ہے، اور ان کی حکومت بھی فرینڈلی ہے، پاکستان اور بنگلہ دیش بھائی بھائی ہیں۔ تو اب یہ جو ہیں وہ فرنٹ پہ آ چکے ہیں، یہ میجر جنرل تو یہ پاکستانی پرو تھے، ہو گئے تھے فوراً ہی، اور اب ہیں بھی۔ تو انہوں نے یہ جو ہے نا بیان دیا ہے کہ جو 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں نا بھارت کی، اگر پاکستان پہ جو ہے نا حملہ کرتا ہے بھارت تو اس پہ بنگلہ دیش قبضہ کر لے، یہ ان کی تجویز ہے، اور پاکستان کے حق میں ہونے کے لیے بہت اہم تجویز ہے، بہت اہم ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے اپنے غالباً ٹویٹر پہ ٹویٹ میں دی ہے 1 مئی کو۔
سیون سسٹر اسٹیٹس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کا اگر آپ نقشہ دیکھیں تو یہ مرغی کی طرح ایک آپ کو لگے گی. تو جو اس کے سر ہے نا ان کو یہ سیون سسٹر اسٹیٹس کہا جاتا ہے. تو جس میں ناگالینڈ اور یہ سب کچھ ہے. تو جس میں انہوں نے تجویز یہ دی ہے کہ چائنا کے ساتھ اگر بنگلہ دیش جو مل کے اٹیک کرے نا تو یہ جو سسٹرس جو نیکسٹ ہے نا جو ان سیون سسٹر اسٹیٹس کو جو ہے کاٹ لیا جا سکتا ہے انڈیا سے, بالکل ان کا تعلق ختم کیا جا سکتا ہے. تو ایک بہت ہی اہم سٹیٹمنٹ میجر جنرل کی طرف سے, سابق میجر جنرل بنگلہ دیش کے فضل الرحمان کی طرف سے پاکستان کے حق میں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک تو خود بھی بہت مضبوط ہے اور پھر ایک بہت سے مضبوط دوستوں سے جو ہے اور بھائی ممالک سے جو ہے, برادران ممالک سے جو ہے اس کی دوستی بھی ہے اور وہ ہر مشکل لمحے میں ساتھ دینے کو تیار ہے. تو بھارت اسی طرح ہی بس اپنی بیوقوفیاں جو کر رہا ہے اور گھرا ہوا ہے اپنی بیوقوفیوں میں, اور پاکستان بہت اچھے دوستوں میں گھرا ہوا ہے جو کہ اس کی ہر مشکل وقت میں مدد کرنے کو تیار ہیں, سپورٹ کے لیے تیار ہیں. چائنا بھی, ترکی بھی, بنگلہ دیش بھی کہہ رہا ہے اور بھی انٹرنیشنل ممالک, مسلم ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے موقف کی تائید کر رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ بہت اپ جا رہا ہے الحمدللہ. آخری جو ہے بات کرتے ہیں کہ بھارت کے پھر سے وہی کچھ بیوقوفانہ حرکت ہے ایک ان کے وزیر کی, بس بزدلانہ وہ حرکتیں اس طرح کرتے رہتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اس سے. تو بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹیررزم ہے وہ کس اسٹیٹ کی طرف سے ہے, وہ آپ جانتے ہی ہیں بھارت کی طرف سے ہی ہے, اور اپنے ٹیررزم والے بیانات کو وہ بڑے جو ہے نا فخر سے پیش کرتے ہیں. تو اب بس جو گدڑ بھبکیاں کر دینے والا ملک ہو, بزدل حرکتیں کرنے والا ملک ہو, اسے اور کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن پاکستان جو ہے وہ ہر حالات میں جو ہے اپنی حفاظت کرنا جانتا ہے, اس کی حکومت, قوم, افواج, اور وہ حفاظت کر بھی رہا ہے, اور ہر لمحے میں, ہر وقت میں, ہر چیز کے لیے الحمدللہ ہم تیار ہیں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اپڈیٹس کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.